ہم تختہ و تخت سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم تختہ و تخت سے ایک چنا کرتے ہیں، عجب انداز سے اس دنیا میں جیا کرتے ہیں، عجب انداز سے اس دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ اسی دن سے شہادت کا سبق مل جاتا ہے، اسی دن سے شہادت کا سبق مل جاتا ہے، جس دن ماں کا دودھ پیا کرتے ہیں۔ علی وقار 6 تا 23 ستمبر کے ایام ہمیں ہر سال اپنی تاریخ کے اوراق پلٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کبھی تو ہمیں اپنے اسلاف سن 47 میں دوران ہجرت اپنے جسموں میں سلاخیں گھونپنے والے اور ظالم مکار کے سامنے سر اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور کبھی سن 48 میں راجہ سرور کی قیادت میں بارڈر کو چیر کر آگے بڑھ جاتے دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی سن 98 28 مئی کو چاگی کی پہاڑیوں میں کامیاب تجربہ کر کے دشمن پہ دھاک بٹھا کر سن 99 کارگل کی جنگ میں اسے بھگاتے نظر آتے ہیں۔ علی وقار سرحد پار دشمن نے جب بھی کفریہ طاقت کے نشے میں چور ہم سے بازو آزمانے چاہے، خطے میں بدامنی اور انتشار کو پھیلانا چاہا، تو سلام سلام پاک فوج کے جوانوں کو کہ جنہوں نے ہر دفعہ نصرت الہی سے دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا اور اس کو نہ کو چلے چبوا دیے۔ جب بھی ستمبر کا مہینہ آتا ہوگا دشمن یاد کرتا ہوگا۔ علی وقار ان کو کیا معلوم، ان کا سپاہی سرحد پر آتا ہے تو چند سکوں کے عوض، لیکن پاک فوج کا جیالہ، پاک فوج کا جانباز جب سرحد پر جاتا ہے تو وہ ماں کی خدمت سے بہتر اجر لینے جاتا ہے۔ ان کو کیا معلوم، ان کا سپاہی سرحد پر آتا ہے تو جان کی حفاظت کا سامان کر کے آتا ہے، لیکن پاک فوج کا جانباز، پاک فوج کا جیالہ جب سرحد پر جاتا ہے تو وہ سر پر کفن باندھ کر شہادت کی ٹھان کے آتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علی وقار اس بات کا مشاہدہ دشمن نے 6 ستمبر کو اپنی آنکھوں سے کیا تھا کہ جب رات کے اندھیرے میں طاقت کے نشے میں چور دشمن BRB نہر پار لاہور میں ناشتہ کرنے کا شرمندہ تعبیر نہ ہونے والا خواب لے کر آیا تو لادیاں کے سپوت نے نہ صرف اس کو وہاں روک کر اپنے علاقے کو محفوظ رکھا بلکہ اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اگر موقع پا کر دشمن نے چوئنڈا سیکٹر پر ٹینکوں سے محاذ آرائی کرنا چاہی تو شیرہ نائی کہلانے والے پاک مرد مجاہد نے جسم پر بم باندھ کر ٹینکوں تلے لیٹ کر انہیں تباہ کرنے کا آغاز کر کے ایک انوکھا کام سر انجام دے دیا تھا۔ اگر اسی طرح دشمن نے پاک بحریہ کے صرف 1 یونٹ میں، پاک بحریہ کے صرف 1 یونٹ میں 2 جہازوں کا قلعہ پا کر اگر 8 سے حملہ کیا تو ان 2 جہازوں نے ہی 7 بحری جہازوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور سب سے بڑے بحری جہاز کو ڈبو کر اسے تباہ کر دیا۔ اور اگر اسی طرح دشمن نے فضائی حملے سے قوت آزمائی کرنا چاہی تو اس کو سرگودا بیس سے شاہین اڑے، سرگودا بیس سے شاہین اڑے اس بات کی غمازی کرتے ہوئے نہ روک سکیں گے شاہینوں کو یہ مندر کے پجاری، اب جو اڑے ہیں تو آسمان چھو کے رہیں گے ہم۔ پھر چند لمحوں بعد اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور اس کی طاقت کو ملیاں میٹ کر دیا۔ اور اگر آج بھی دشمن ہم سے بازو آزمانا چاہتا ہے تو ہم اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے اور اسے چیلنج کرتے رہیں گے، تم یزیدی ہو لشکر لیے چڑھ دوڑو گے، ہم حسینی ہیں اکیلے ہی
نکل آئیں گے. اور اے ظلم و تشدد کے نمک خور یزیدو, طوفان کبھی رکتے نہیں کاغذ کے پروں سے. لڑنا ہے اگر ہم سے تو میدان میں آؤ, سر پر کفن باندھ کر ہم نکلے ہیں گھروں سے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں, شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کر بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی, یہ بنجر ہو کر بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی. پاکستان زندہ باد, ہم ہیں شاعر اقبال کے, کشمیر بنے گا پاکستان. ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.